अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुहज़्ज़ब दुनिया के संग और मैं हूं आपकी मेज़बान सारा खान। नाजरीन, UNDP की एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जिनकी आबादी 64% तकरीबन नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है, जिनकी उम्रें करीबन 15 से 30 साल के दरमियान हैं। इसी रिपोर्ट में इस बात का भी इशारा दिया गया है कि अगर पाकिस्तान ने अपने इस नौजवान नस्ल के बढ़ते हुए पूल को सही तरीके से इंगेज किया, इनकी तख्लीकी सलाहियतों पर काम किया, तो वतन अजीज तरक्की की मनाजिल तय कर सकता है। मगर साथ में हम देखते हैं कि हम इंटरनेट और स्मार्टफोन की दुनिया में रहते हैं। आजकल का नौजवान मोबाइल फोन इंटरनेट की दुनिया में ऐसे मगन है कि अगर स्मार्टफोन किसी नौजवान से ले लिया जाए तो यूं लगता है कि किसी मरते हुए शख्स के मुंह से ऑक्सीजन का मास्क हमने उतार दिया है। तो हम देखते हैं कि नौजवान नस्ल मोबाइल फोन का इस्तेमाल कैसे कर रही है, उनके ऊपर किस किस्म के असरात हो रहे हैं, क्या आया इसने उनकी तख्लीकी सलाहियतों के ऊपर कोई अच्छा असर छोड़ा है या वो नफ्सियाती बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस मौजू पर हमने बात करने के लिए दो मुआज़िज़ मेहमानों को अपने स्टूडियो में दावत दी है। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ असद बेग साहब मौजूद हैं, मीडिया मैटर्स फॉर डेमोक्रेसी के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। हमारे साथ डॉक्टर विकार हबीब मौजूद हैं, आप प्रिंसिपल और डायरेक्टर हैं द थिंकिंग स्कूल की। तो मैं सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज असद बेग साहब आपसे करना चाहूंगी। असद बेग साहब, ये बताइए कि जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक टेक्नोलॉजी का हमारी जिंदगी में बड़ा अहम किरदार है। हम लोगों को अगर टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन ऑपरेट करना नहीं आएगा तो हम रोजमर्रा के काम नहीं कर सकेंगे, हम प्रोफेशनल लाइफ में पीछे रह जाएंगे। लेकिन क्या मोबाइल फोन हमें ऑपरेट कर रहा है या हम मोबाइल फोन को ऑपरेट कर रहे हैं? इस डिस्कशन को थोड़ा सा लिमिट कर लेते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा सारा मैं ये बात बता दूं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की जो ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है पॉजिटिव एंगल में, वो बहुत ज़्यादा है। सो हमने देखा है कि डिजिटल बिजनेसेस परवान चढ़े हैं, पूरी दुनिया की डिजिटल इकॉनमी जो है वो प्लेटफॉर्म से रिलेटेड होती है। पाकिस्तान में बहुत सारे फ्रीलांसर्स ऐसे हैं जो कि, तो ये सारी बातें हम साइड पे रखते हुए हम स्पेसिफिकली फोकस अभी कर रहे हैं। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि लोग ये ना समझें कि हम फालतू में बुराई कर रहे हैं। तो हम अब स्पेसिफिकली फोकस करेंगे इस्लाह की तरफ भी जाना है, सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे, और अब हम फोकस करेंगे उसके जो एडवर्स इंपैक्ट्स हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, डॉक्टर साहब ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने इन अ वे ड्रगिफाई कर दिया है ह्यूमन इंटरेक्शन को। अच्छा, ह्यूमन इंटरेक्शन क्या है? देखिए, हम वी आर सोशल क्रीचर्स, जो आपके इंसान हैं, हम शुरू से ट्राइबल क्रीचर्स हैं। जो मिलना है वो हम एक दूसरे से पसंद करते हैं। सो इन अ वे जब हम किसी से मिलते हैं, एक पॉजिटिव कनेक्शन बनाते हैं, जब कोई हमें इंडोर्स करता है, हमें वैलिडेट करता है, तो हमारे दिमाग में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम डोपामिन कहते हैं। ठीक है। और सोशल मीडिया से वो जो डोपामिन रिलीज है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है, उस इंटरेक्शन और वैलिडेशन की नीड इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आप इन अ वे किसी ड्रग की तरह उस पर डिपेंड हो गए। और कोई भी, अगर मैं सिर्फ नौजवानों की बात नहीं करता, कोई भी अगर इंसान अगर एक अपनी तस्वीर लगाता है सोशल मीडिया पे और उसको ये नीड फील होती है कि वो बार बार उठा के उस तस्वीर पे देखे कि कितने लाइक्स आए और कितने कमेंट्स आए, तो आई हैव अ बैड न्यूज़ फॉर देम। और वो ये कि किसी ना किसी लेवल पे उनकी डिपेंडेंस जो है वो बढ़ रही है। जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनके दिमाग में डोपामिन क्रिएट कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो एक लूप क्रिएट हो रही है जहाँ पे वो ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दोबारा उसकी तरफ जाते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, दोबारा उसकी तरफ जाते हैं। अगैन, क्योंकि आई एम नॉट अ साइकोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब शायद इस पर ज़्यादा बेहतर बता सकती हैं, लेकिन जब आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है तो उसको बैलेंस करने के लिए आपके दिमाग का वही हिस्सा एक नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट करता है, जो कि आप जब डाउन फील करते हैं। आपने सुना होगा अक्सर कि आप किसी बहुत अच्छे इवेंट में जाएं, किसी शादी में जाएं जहां पे आप अपने दोस्तों से मिलें, आप बहुत खुश फील करें, आपके डांस वांस करें, डोपामिन रिलीज हो, तो उसके बाद अक्सर आपने नोट किया होगा कि आपकी तबीयत डाउन होती है। आप वो तरीका ये होता है कि आपका दिमाग जो है उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। अब यहाँ पे ये होता है कि जब आप सोशल मीडिया वो यूज़ करते हैं और आपकी डिपेंडेंस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है उस पर, तो वो आप एक नेगेटिव स्टेट में चले जाते हैं नॉर्मली, क्योंकि वो एक लेवल आता है जहाँ पे आपका डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाता है, लेकिन आपका दिमाग स्टिल उसको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होता है। और फिर क्या होता है, आपकी इरिटेशन बढ़ती है, आपकी जो एक जनरल आपकी तबीयत में जिसको हम कहते हैं एक गुस्सा पैदा होता है, एक इरिटेशन पैदा होती है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, एंग्जाइटी पैदा होती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिसको फिर हम कहते हैं कि आप फ़ोन हाथ से नहीं छोड़ सकते, आपने फ़ोन हाथ में रखना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आप कोई ड्रग ऑफ चॉइस है उसको आप ले रहे हैं और आप बिल्कुल एडिक्ट हो, यानी कि फ़ोन के बगैर जो है ज़िंदगी हम समझते हैं कि हमारी नामुकम्मल हो चुकी है, हम इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो डॉक्टर विकार साहिबा, मैं आज से इसी बात गुफ्तगू को आगे लेकर चलूंगी कि आजकल के जो नौजवान हैं उनमें नोमोफोबिया बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी कि अगर उनके पास स्मार्टफोन नहीं होगा, इंटरनेट कुछ ही देर के लिए बंद होगा, तो उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी, खौफजदापन महसूस होना शुरू हो जाएगा, वो खौफ में मुब्तला हो जाएंगे। तो आपके ख्याल में जो स्मार्टफोन का बेजा इस्तेमाल है, इसने हमारे नौजवानों की नफ्सियाती मसाइल किस तरीके से, उनके ऊपर नफ्सियाती सेहत के ऊपर क्या असर छोड़ा है?
بالکل صحیح بات ہے کہ موبائل ایکسیسو یوز کسی کی چیز بھی ٹھیک نہیں ہوتا. اور کیونکہ میں ایک اسکول رن کرتی ہوں تو جو سب سے میجر پرابلم ہم فیس ہی کرتے ہیں جب پیرنٹس آ کے کہتے ہیں کہ موبائل نے ہمارے بچے کی زندگی تباہ کر دی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم موبائل اس لیے بھی نیسیسٹی ہے, آج کل ہوم ورک, نوٹس, ہر چیز جو ہم اس پہ واٹس ایپ گروپس میں شیئر کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی بلکہ کل ہی میری کولیگ نے کہا میں نے اپنے بیٹے کا موبائل 2 دن پہلے لیا, کہتی ہے 2 دن ایسے لگ رہا تھا جیسے جس سے آپ نے کہا آکسیجن ماسک, کہتی ہے ایسے لگ سے گھر میں کوئی موت ہو گئی ہے. کہتی ہے 2 دن سے وہ بچہ پاگلوں کی طرح, لیکن کہتی ہے 3rd ڈے پہ مجھے تھوڑا سا وہ بہتر لگا ہے. تو آپ والی بات کہ اتنی وہ ایک یوز ٹو ہم ایک چیز سے ہو گئے کہ ہم لوگ, میرے ہسبینڈ کو جب پتہ چلا یہ ٹاپک تھا تو انہوں نے کہا تم کیا بات کرو گی, تم تو خود موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتی. میں نے کہا لیکن میری یوسیج اٹس فار ادر اسٹف. بچے آئی تھنک ٹک ٹاک بہت کامن ہو گیا, سوشل میڈیا, وہی ان کی والی بات کہ اب جب تک کوئی تصویر نہ لگائے, آپ کوئی ہوٹل میں جا رہے آپ تصویر لگائے گے, اتنا ہم لوگ اس کو اٹ کین بی یوز پازیٹیولی اینڈ نیگیٹیولی بھی. ٹھیک ہے اگر آپ نے تصویر لگانی ہے, لیکن آئی تھنک نیگیٹیو افیکٹ ہو رہے ان بچوں یا ان لوگوں پہ جن کی شاید اتنی ہیپی لائف نہیں ہے. اور میں یہی سمجھاتی ہوں کہ وہ ایک تصویر جو چند سیکنڈ کی ایک تصویر کھینچی گئی ہے وہ پورٹری نہیں کرتے اس گھر کا ماحول. بچے کہتے ہیں نا میم آپ کو نہیں پتا, آپ نے نہیں دیکھا وہ فلاں ہوٹل جاتا ہے, یا لک ایٹ دیر آلویز لافنگ. آئی گو بیٹا وہ 1 سیکنڈ کی تصویر میں آپ کو کیا پتا. سو اس طرح کی چیزیں آئی تھنک بہت زیادہ افیکٹ ہوتا ہے کمپیریزن میں کر کے وہ احساس کمتری میں چلے جاتے ہیں نا. اور ناٹ اونلی کڈس, بڑے لوگ بھی, ناٹ اونلی کڈس. جیسے اسد بیگ صاحب نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سوشل میڈیا ویب سائٹس ہیں ان کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اصل رشتے یہی ہیں, اور وہ ان رشتوں میں کھو کر اپنے جو اصلی رشتے ہیں جو ان کی پراکسیمیٹی میں ہوتے ہیں وہ ان کو نظر انداز کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو آپ کے خیال میں جو سوشل میڈیا کا بیجا استعمال ہے اس نے گھریلو زندگی اور معاشرتی زندگی کو کیسے خراب کیا ہے, اس پہ کیا اثر چھوڑا ہے؟ دیکھیں اس سے ہم تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں تو وہ تو آبویسلی ہے ہی ہے نا کہ آپ کی اوور ڈپینڈنس بڑھ جاتی ہے, آپ نے ویلیڈیشن کی نیڈ آپ کو فیل ہوتی ہے کہ جب تک آپ کو ایکسٹرنلی کوئی ویلیڈیٹ نہیں کرے گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ انکمپلیٹ ہیں. تو یہ تو وہ تو سوشل بیہیویئرز ہیں ہی ہیں. تھوڑا سا آگے جاتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کہ اس سے ہمارے اوور آل نیشنل بیہیویئرز پہ یا گلوبلی ان بیہیویئرز کا کیا فرق پڑ رہا ہے. دیکھیں ایک چیز ہے جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں ایکو چیمبر, اور وہ ایکو چیمبر میں آپ کے دیکھنے والوں کے لیے اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی طرح کے لوگ جب ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپس میں ان کے آئیڈیاز ایک دوسرے کو ویلیڈیٹ کرتے ہیں. مثلا آپ اگر کہیں کہ کوئی ایک ایسی بات کریں کہ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں آپ کو کہوں کہ ہاں آج موسم بہت اچھا ہے, تو وہ ان اے وے ہم نے ایک ایکو چیمبر بنا لیا جہاں پہ آپ نے جو بات کی میں نے اس کو ویلیڈیٹ کیا, آپ نے اچھا فیل کیا اور میں نے اچھا فیل کیا. کہیں پہ بھی نہیں, کہیں پہ بھی یہ ہو سکتا ہے, یہ ضروری نہیں ہے فیس بک پہ ہو, یہ فزیکل واٹس ایپ گروپس موجود ہیں, کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ایکو چیمبرز بن رہے ہیں اس ایکو چیمبر میں جب آپ ایک ایلیمنٹ ایڈ کرتے ہیں مس انفارمیشن کا تو وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ایکو چیمبر بن گیا جو کہ ایک غلط چیز پہ بلیو کرتے ہیں, اور وہ اگر خدا نہ خواستہ غلط چیز ایسی ہو جس سے کسی کے لیے ہارم کریٹ ہو رہا ہو یا انسائٹمنٹ ہو رہی ہو, تو غلط چیز ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ فلیٹ ارتھ ہے, ٹھیک ہے کرتے رہے ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اگر وہ غلط چیز ایسی ہو کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایکس وائی زی غدار ہے یا کوئی ایکس وائی زی نے فلاں یہ کام کیا ہے, کیا نہیں ہے انہوں نے, لیکن یہ کیونکہ ایکو چیمبر ہے اور پولیٹیکل بائسز ہیں, کنفرمیشن بائسز ہیں, تو یہ ساری چیزیں مل کے بلیو کرتی, تو دس بیکمز اے نیشنل تھریٹ. نیشنل تھریٹ سے میری مراد یہ ہے کہ اگر ظاہری سی بات ہے انریسٹ کریٹ ہوگا, کسی کے خلاف وائلنس ہوگا یا کوئی ہیٹ سپیچ ہوگی, تو وہ کسی ایک بندہ اس سے افیکٹ نہیں ہوگا, اس سے پوری نیشن, پورا ملک, یہاں تک کہ پورا ریجن اور دنیا بھی افیکٹ ہوگی. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے کہ اس کی ریگولیشن پہ ہم کیا کیا جائیں. پھر آئی ایم شیور جب آپ اس پہ بات کریں گی تو پھر ہم اس پہ آئیں گے کہ اس کو کس طرح روکا جا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر وقار حبیب, جیسے کہ اسد صاحب نے بات کی کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ مس انفارمیشن یا غلط انفارمیشن, پروپیگنڈا وغیرہ جو ہے یا ایسا غیر اخلاقی مواد جو ہے اس تک اب دسترس حاصل ہے, تو بچے دیکھ رہے ہیں, نوجوان نسل دیکھ رہی ہے. تو اس قسم کا جو مواد ہے, ایسی ایپس ہیں, بہت ساری ایپس ہیں جس کا نفسیاتی صحت کے اوپر بہت زیادہ گہرے نتائج ہوتے ہیں. وہ نوجوانوں کی تخلیقی صلاحیتیں کیسے متاثر کر رہی ہیں, اور کیا آیا ایسے نوجوان جو ہیں اپنے زندگی میں کچھ کر سکتے ہیں ملک و قوم کے لیے؟ دیکھیں آئی تھنک وہی اسد صاحب والی بات کہ جہاں پہ نیگیٹیوز ہے وہاں پہ پازیٹیوز بھی ہے, لیکن آئی تھنک جو سب سے پن پوائنٹ انہوں نے بات کی ہے اسپیشلی کہ کوئی غلط چیز کو اگر آپ پروپیگیٹ کرے, اس کا پروپیگینڈا بن جائے اور لوگ ایک بندہ بلیو کرے پھر دوسرا نہ بھی کرے, تو وہ کہ نہیں کیونکہ یہ کہہ رہے ہیں تو صحیح ہے. تو آئی تھنک وہ چیز پھر اتنی اسکیری ٹو ایک لیول تک پہنچ جاتی ہے کہ اس کو پھر پیچھے ہٹنا, آپ جتنا مرضی بندے کو سمجھائے کہ یہ غلط ہے, وہ کہے گا نہیں کیونکہ سپوز کرے 100 لوگ کہہ رہے صحیح ہے. جس طرح آج کل یہ جو وار چل رہی ہے اسرائیل میں جو چل رہا ہے آج کل, کوئی بھی پروپیگینڈا اگر آپ ٹویٹر پہ جائے تو اگر آپ ایک چیز بار بار پڑھیں گے, یو ول فیل دیر سم تھنگ جو کہ شاید
کچھ نہ کچھ نقطہ صحیح ہے, آپ پہ کچھ اثر چھوڑ جائے گی وہ کچھ کسی نہ طرح, کچھ کہیں نہ کہیں چھوڑ جائے گی. تو آئی تھنک یہ چیزیں جو ہے, اور بچے پھر آپ کو پتہ ہے بچے تو بچے ہیں, یو نو وہ زیادہ, ہم لوگ تو پھر بھی شاید سوچیں لیکن بچے ان چیزوں کا بہت زیادہ یو نو اثر کوئی لیتے گرافک ہیں. امیج آ گیا ان کے سامنے, کوئی ویڈیو آ گئی جس میں تشدد ہو رہا ہے, تو وہ کافی عرصے تک اس کی نفسیاتی صحت کے ساتھ کھلواڑ کرے گی, وہ ہمیشہ یہی سوچتا رہے گا. تو اسد بیگ صاحب, ہمارے خیال میں ہمیں اپنے نوجوانوں کو انگیج کیسے کرنا چاہیے؟ انٹرنیٹ اور اسمارٹ فون کا ایسا کیا الٹرنیٹیو ہو کہ ان کی صلاحیتیں, تخلیقی صلاحیتیں بھی ان کی بڑھیں, وہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے, بس وہ ہر وقت انٹرنیٹ کی دنیا میں مگن نہ رہیں. دیکھیں, ایک تو میں یہ تھوڑا سا بات اس پہ کلیئر کر دوں, جو میرا ویو ہے, obviously you don't have to agree with that, لیکن میرے خیال میں جو انٹرنیٹ ہے اور موبائل فونز ہیں, انفیکٹ یہ جو ساری ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیومن میریکلز ہیں. تو میں کسی بھی طریقے سے یہ نہیں کہوں گا کہ ان سے آپ تکیہ اختیار کریں یا آپ تکیہ اختیار نہیں, یعنی کہ آپ کچھ پازیٹیولی کس طرح یوز کریں, کچھ ٹائم آپ کی دوسری سرگرمیاں بھی انوالو ہو, غیر نصابی سرگرمیاں ہوں. جو آپ نے جو سوال کیا وہ بہت زبردست سوال ہے کہ آپ اس کا پازیٹیو کس طرح, یا یہ ان کے جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں اس کے اسے ایسے کر لیتے ہیں, نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ان سے کیسے بچیں. دیکھیں, دو تین چیزیں. نمبر ایک, جو پیرنٹس ہیں, پیرنٹس زیادہ تر ڈیجیٹل نیٹیوز نہیں ہیں, یعنی کہ یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں. مثلا میں جب بڑا ہو رہا تھا تو میرے ہاتھ میں اسمارٹ فون نہیں تھا, اور ٹیکنالوجی جدت بھی بڑی جلدی اختیار کر رہی ہے, بہت ساری چیزیں. لیکن جو اب بچے بڑے ہو رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب نے بتایا, ان کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے. تو نمبر ایک, سب سے پہلے تو پیرنٹس کو اپنے اندر یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری ایک ڈیجیٹل لٹریسی ٹریننگ ہم خود کریں اپنے آپ کی, ایک سیکھیں تھوڑا سا کہ یہ اس سے, نمبر ایک بہت ضروری ہے. نمبر دو, پھر پیرنٹس یہ سوچیں کہ وہ اپنے بچوں کو پیرنٹل کنٹرولز کے نیچے کس طرح لے کے آئیں. مثلاً آپ کے بچے کے پاس فون ہے, ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا وہ ہوم ورک کریں, فون تو نہیں لے سکتے, لیپ ٹاپ تو نہیں لے سکتے آپ ان سے, لیکن پیرنٹل کنٹرول تو لگا سکتے ہیں. آپ یہ تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ کیا دیکھ رہے ہیں یا ان کی ہسٹری کیا ہے, اور وہ کس طرح سے وہ جو کانٹینٹ آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ دیکھیں وہ کس طرح بچے ان سے. بالکل, ایک تو مانیٹرنگ کی آپ نے بات کی, دوسرا آپ نے ڈیجیٹل لٹریسی کی بات کی. ہم ایک بریک پہ جائیں گے, چھوٹے سے بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ ڈیجیٹل لٹریسی کی زمن میں کیا اہمیت ہے, کس طریقے سے ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا جو بچے ہیں ان کے موبائل یوزج کتنے آورز کا ہے, اس کو پروڈکٹیو یوز کیا جا رہا ہے کہ نہیں. ایک بریک کے بعد ہم آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ آج اسمارٹ فون کا بیجا استعمال اس نے کس طریقے سے بہت سے نفسیاتی مسائل کو جنم دیا. جیسے نوموفوبیا کے شکار آج کل کی نوجوان نسل ہے, وہ اس کی تخلیقی صلاحیتیں کم پر ہوتی جا رہی ہیں, وہ ملک کی ترقی کے اندر وہ کردار ادا نہیں کر سکتے. تو اس کا کیا سلوشن ہے, پروڈکٹیو یوز ٹیکنالوجی کا کیسے کریں؟ تو ہمارے ساتھ دو معزز مہمان موجود ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. ڈاکٹر وقار حبیب صاحبہ, بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈیجیٹل لٹریسی کے حوالے سے, اور ایک تو پیرنٹل مانیٹرنگ کے بارے میں کہ پیرنٹس جو خاص طور پر نظر رکھیں. تو آپ کے خیال میں ڈیجیٹل لٹریسی جو ہے اس کو کیسے عام کیا جا سکتا ہے؟ اچھا, آئی تھنک جو انہوں نے کہا پیرنٹل مانیٹرنگ, اس میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے کہ جو فادرز یوزلی ہوتے ہیں دیر بزی, ٹھیک ہے, جس طرح مدرس بہت یو نو دیر آر سم جن کو بالکل ہی آئیڈیا نہیں, یو نو ہسٹری چیک کرنا, اس طرح کی چیزیں دے رہے. تو آئی تھنک تھوڑا سا یہ مشکل ہو جائے گا. لیکن ہاں, زبان کھلائیں ہماری, مگر میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی آپ نے زبان کھولی کہ کون ہے جو باہر نکالتے ہیں, ان کے متعلق کبھی سوال ہوا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کے اندر آج یہ کہا جاتا کہ پاکستان کے اندر جو ہمیں انصاف نہیں مل رہا, جو ہمیں پاکستان کے اندر بار بار ہم پاکستان کی ترقی کو پٹری پر چڑھاتے ہیں, تو اس کے بدلے ہمیں نکال دیا جاتا ہے. آج ہمیں پھر سوال کرتے ہیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ آپ کو پھر نہیں نکالا جائے گا؟ تو پھر ہم یہ کہہ رہے ہیں ہمیں گارنٹی صرف اور صرف ووٹ سے ہے, ہمیں گارنٹی صرف اور صرف آئین سے ہے. آج ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ووٹ کو عزت دو, کہاں گیا آپ کا بیانیہ, کہا گیا, ہمیں تانے دیے جاتے ہیں. تو پھر سنو, ووٹ کو عزت آئین کے احترام میں ہے, بیانیہ ترجیحات. آج ہمیں کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہو اور ہمیں کہا جائے اس کو اپنے مسل دکھاؤ,
क्या हम उसको वेंटिलेटर से हटा के मसल दिखाने पे लग जाएं, एहतसाब पे लग जाएं, या उस मरीज को बचाएं? आज कहा जाता है, और ये बड़ा शोर है आजकल, कि जनाब पाकिस्तान के अंदर जो बैलेंसिंग एक्ट का बड़ा शोर है। बैलेंसिंग एक्ट कोई खेल है? आप पाकिस्तान के अंदर कोई जुर्म करते हो, उसको भी उसी तनाज़ुर में लिया जाए जो पाकिस्तान की मईशत बर्बाद कर दे, जो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बर्बाद कर दे, जो नौजवानों को बर्बाद कर दे उनकी ज़हन साजी करके, जो पाकिस्तान को के साथ खलवाड़ करे, आप कहते हो उसको भी उसी तनाज़ुर में लिया जाए, और जो ठीक करने आया है उसको भी बराबर देखा जाए? तो फिर पाकिस्तान हम किसी से बदला लेने का तसव्वुर नहीं कर सकते, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ नहीं चाहते, मगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, कानून का एहतराम चाहते हैं, पाकिस्तान का एहतराम चाहते हैं। क्या मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया। नवाज शरीफ को हटाकर मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचाया गया। मुस्लिम लीग नून को हमेशा तनकीद का निशाना बनाया गया। मासी में भी मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पाबंद सलासल किया गया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मियां जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आपने बुलाया सके, अब तक इतना ही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। डॉक्टर विकार हबीब साहिबा, हम इसी को अगर जारी रखते हुए इस पर बात करें तो ये देखें कि अगर गैलिप सर्वे लेटेस्ट उठाया जाए तो 74% जो पाकिस्तानी हैं उनको इस बात का अदराक है कि स्मार्टफोन के बड़े ख़तरनाक नताइज हो सकते हैं, यानी कि उनको इस बात का इल्म है। इसके अलावा इसी गैलिप सर्वे में ये भी है कि हर 5 में से एक पाकिस्तानी को वीडियो गेम्स जो मोबाइल के ऊपर खेलने की शदीद आदत लगी हुई है। ठीक है, तो हम इसको प्रोडक्टिवली कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऑनलाइन अर्निंग वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपनी कम्युनिटी की हेल्प के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आपके ख्याल में किस किस्म की ट्रेनिंग इसमें क्या किरदार अदा किया जाए? आई थिंक एक जो चीज़ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो गई है, इट्स कॉल्ड डिजिटल बेगिंग, बहुत कॉमन हो गई है। आप सोशल मीडिया पे जाए, आप एक सैड स्टोरी रखें, हमारे आपको पता है पाकिस्तान में देने की बहुत ज़्यादा सलाहियत है, तो लोग डोनेशंस बहुत देते हैं। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ ये जो डिजिटल बेगिंग हम प्रमोट करें, हम उन लोगों को समझाएं नहीं, people who know how to hold workshops, they should hold workshop कि how you can, देखिए फाइवर है, आप there's so many ways जहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं। क्यों नहीं हम अपने बच्चों को ये ट्रेनिंग देते? क्यों हम उनसे कहते हैं कि नहीं, it's so much easy कि बस आप जाए, आप एक स्टोरी लिखे। मैं ये नहीं कह रही, there are genuine cases of course, लेकिन मैंने ये भी नोट किया बहुत सारे लोग इसको एक आसान तरीके के तौर पर इस्तेमाल करें कि आप जाए, आप एक स्टोरी लिखे, जी आपको कम से कम आराम से आपकी यूनिवर्सिटी की फीस तो निकल आएगी। आप प्रमोट करें, गेट पीपल टू डू वर्कशॉप्स फॉर दिस चिल्ड्रन। गवर्नमेंट सेक्टर में खासतौर पे कॉलेजेस में जाएं, बच्चों को बताएं। आधे से ज्यादा बच्चों को, पॉपुलेशन को पता ही नहीं है कि these platforms exist. Some don't want to work, लेकिन I'm sure there are some kids who genuinely want to earn, and I know lots of students who are earning through these sites. हम इन चीज़ों को प्रमोट करें। बिल्कुल ठीक है। असद बेग साहब, हमने अगर बैरूनी दुनिया का जायज़ा ले तो ये जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी बाद में आती है, दुनिया में उसके पहले से असरात भी हो चुके होते हैं और वो मॉडल्स भी बना चुके होते हैं, उस पर काम भी कर चुके होते हैं। तो आप अगर किसी मुल्क का कोई ऐसा मॉडल हमारे सामने रखना चाहे, कोई ऐसा डिसिप्लिन या पॉलिसी फ्रेमवर्क हो जिसके तहत उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसका ऑप्टिमम यूज़, इसका सबसे मैक्सिमम ज़बरदस्त तरीके से यूज़ जो है इस तरीके से मुमकिन है इंटरनेट और स्मार्टफोन का, और इससे ज़्यादा या इससे अलग हट के जो है उसका नुकसानदेह है। सारा 2-3 चीज़ें तो क्लियर कर लें। एक तो बात ये है कि जब भी आप कोई किसी किस्म का पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाएंगे ना, इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए, मोबाइल को कंट्रोल करने के लिए, स्पेसिफिकली इस नीयत से कि क्या चलना चाहिए क्या नहीं चलना चाहिए, तो वो सेंसरशिप के ज़िम्मे में आता है। तो उस तरफ तो हम नहीं जाते। आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया वो ये है कि हमने जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, क्योंकि वहाँ पे नेटिव है ना उनकी, हमने उनसे क्या सीखा? हमने उनसे 2-3 चीज़ें जो मैंने आपको शुरू में बताई, पेरेंटल कंट्रोल, ये वो। उसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम कर सकते हैं।
دیکھیں اگر تو آپ کو یہ نیڈ, اگر تو آپ کوئی بھی انسان ہے اور آپ کو ینگ یا اولڈ, یہ جس کو ہم جس طریقے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ کو یہ نیڈ فیل ہوتی ہے کہ آپ 5 منٹ بعد اپنا فون اٹھائیں اور اس کو دیکھیں اور دیکھیں کہ آپ کی تصویریں کس نے, تو انفارچونیٹلی آپ کو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ وہ بچے سے 3 دن کے لیے فون لے لیا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈوپامن لوپ ہے وہ بریک ہوتی ہے. آپ جس سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں انفارچونیٹلی وہ سائیکل بریک ہوگی, اور اس سے آپ کے ذہن کو اور آپ کے جو بیلنس ہونا ہے اس کو تھوڑا سا ریسٹ ملے گا. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جس طرح آپ نے ابھی شروع میں بتایا کہ اور ایکٹیویٹیز کیا کر سکتے ہیں. ویکینڈز پہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ آپ نے سوشل میڈیا کنزیوم نہیں کرنا, آپ نے باہر جانا ہے, ہائکنگ کرنی ہے, کرکٹ کھیلنا ہے, بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے. ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 دن آپ ایسے رکھیں جہاں پہ آپ یہ سوچیں کہ آپ نے کسی قسم کا, اب موبائل فونز والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی, انہوں نے اینڈرائڈ میں بھی ایپل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا اسکرین ٹائم کو نوٹ کرنے کے لیے ایپس بنی ہوئی ہیں. وہ اس لیے بنی ہوئی ہیں کہ آپ دیکھیں کہ آپ نے اسکرین ٹائم اس ہفتے بڑھا ہے یا کم ہوا ہے. کچھ ایسے دن ہوں گے انفارچونیٹلی آپ کا کام ہوگا, اسکرین ٹائم بڑھ جائے گا, لیکن اس کے لیے آپ کو اس کو بیلنس کرنا بہت ضروری ہے. اور یہ انڈیویجول ایکشنز ہیں, اس میں ہم اسٹیٹ کو رسپانسبل نہیں کرا سکتے, اسٹیٹ کی ذمہ داری نہیں ہے, تو ہماری اپنی ذمہ داری ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر وقار عبیب صاحبہ, جیسے اسد صاحب نے ایک بڑا زبردست پوائنٹ اٹھایا ہے کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس جو ہے آج جدید دنیا میں ایک پریکٹس ہے, اور لوگ جو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کے ذریعے سے وہ جو ٹیکنالوجی کے مضر اثرات ہیں اس سے اپنے آپ کو چھٹکارا پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ان کی تخلیقی صلاحیتوں کے اوپر بھی ٹیکنالوجی اس طریقے سے اثر انداز نہیں ہوتی, ان کی نارمل گھریلو زندگی بھی چلتی ہے, معاشرتی زندگی کے اندر بھی ان کا کردار جو ہے وہ اسی طریقے سے نارمل چل رہا ہوتا ہے. تو ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی پریکٹس کو سوسائٹی میں عام کیسے کیا جائے؟ اچھا, کیونکہ میں ایک اسکول رن کرتی ہوں, مجھے لگتا ہے بالکل ہونا چاہیے, لیکن مجھے لگتا ہے بہت مشکل. مجھے لگتا ہے اگر آپ بچے سے کہیں نا میں ہفتہ کے لیے فون, وہ ہفتہ روتا ہی رہے گا. آئی مین سم تھنگ, کیونکہ ہم اتنی عادی, وہی والی بات ہے, اتنی عادت ہو چکی ہے کہ بہت مشکل کام ہے کہ آپ, لیکن آئی تھنک ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اچھا چلو سیٹرڈے کو اسٹارٹڈ آف ود ونس اے ویک, کہ سیٹرڈے کو بھائی کوئی فون نہیں ہمارے گھر میں یوز کرے گا, ہم فلان جگہ ہم پکنک کریں گے, ہم ادھر جائیں گے, ہم ادھر جائیں گے, ٹھیک ہے, رات کو پھر آپ لوگ یوز کر لو. تو آئی تھنک اسٹارٹڈ آف سلولی ونس اے ویک, مے بی ود اے فیو آورس, پھر ونس اے ویک, کیوں نہیں, اٹ شوڈ بی, اسپیشلی آپ نوٹ کریں گے ریسٹورینٹس میں بھی we all have our mobiles, ہر جگہ. آئی مین اٹس بیکم سچ اے نیسیسٹی کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اگر اپنی بھی بات کروں کہ مجھے اب ہو رہا ہے اتنی دیر ہوگی میں نے موبائل, اٹس بیکم سچ, وی آر سو ڈیپینڈنٹ آن اٹ, which is really really wrong. I really hope ہم سب اپنا کر سکیں. یعنی کہ ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی ہم لوگوں کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہم لوگوں نے خود بھی اس طرف ابھی تک سوچا نہیں ہے, لیکن سوچنا پڑے گا اس وقت. تو اسد بیگ صاحب بس ایک کنکلوڈ کر دیجئے اس کے اوپر کہ موبائل فون یا اسمارٹ فون انٹرنیٹ کی دنیا کے اوپر اس کے اپنے موجد اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کہ اس ٹیکنالوجی کے کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے, اور کیا ہم وہ دیکھ رہے ہیں آج کی دنیا میں؟ دیکھیں موبائل فون از اے ٹرانسفارمیٹیو, میں دوبارہ کہتا ہوں ٹرانسفارمیٹیو ٹیکنالوجی ہے. پاکستان کی بہت تھوڑی اگر آپ یہ کہہ لیں جو اسٹریٹجیز ہونی چاہیے ترقی کرنے کے لیے, تو وہ ایکچولی ڈیجیٹل اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, اور ہیں بھی. میں نے آپ کو گیم ڈیولپمنٹ کا بتایا, ایکسپورٹ ہماری جو ایکسپورٹ ہے ان کا بہت بڑا حصہ سافٹ ویئر ہے. سو وہ ایکچولی ہم دس از آر ٹرانسفارمیٹیو جرنی انٹو جو ٹیکنالوجی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹیکنالوجی ہمارے لیے نئی بھی ہے, تو ہمیں شاید اس کے ایڈورس امپیکٹس ابھی نہیں, یا تو نظر نہیں آنا شروع ہوئے, یا جنرلی کلچر نہیں ہے. مثلا پاکستان میں آلسو کلچر نہیں ہے مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات ہے, تو ہمیں مینٹل ہیلتھ کا اس کے اوپر بہت بڑا امپیکٹ ہے. unless you think about it, بہت ضروری ہے یہ اس پہ سوچیں اور اس پہ کچھ. بالکل ٹھیک ہے. تو ہمارے مہمانوں کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اگر ہمیں ٹیکنالوجی جو ہے وہ جدید دور کی ضرورت ہے, اس کا صحیح طریقے سے اگر ہمیں استعمال کرنا ہے, ہمیں اس کو تخلیقی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے, ابھارنے کے لیے اگر استعمال کرنا ہے, تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ کسی بھی چیز کا حد سے زیادہ استعمال نقصان دہ ہوتا ہے. ہمیں ڈیجیٹل ڈیٹاکس کی ضرورت ہے, اس کے علاوہ ہمیں اس حوالے سے پالیسی سازی کی ضرورت ہے, ہمیں ڈیجیٹل لٹریسی کی ضرورت ہے, تاکہ ہم اویئرنیس پیدا کریں کہ آپ اس کو آن لائن ارننگ کے ذریعے سے بھی یوز کر سکتے ہیں, اپنی کمیونٹی کی آپ خدمت کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ آپ اس پہ صرف وقت ضائع کریں اور نفسیاتی الجھنوں کا شکار ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.